نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر والاحترام معزز و محترم قبلہ خواجہ عبد مناف سلیمانی دامت برکاتہم قدسیہ اور میرے نہایت ہی واجب القدر والاحترام جملہ اساتذہ کرام اور مہمان ذی وقار اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پر وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو دیکھیں ولی کی تعریف تو قرآن پاک نے خود فرما دی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، جو متقی پرہیزگار ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی سے مراد صحت عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، بالکل وہ عقیدہ جو اسلاف کا عقیدہ ہے، بالکل وہ عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، بالکل وہ عقیدہ جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں، مگر ہم صوفیاء کرام کو، اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں وسیلہ ضرور جانتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مقصود ولی نہیں ہے، مقصود اللہ ہے، ولی اس تک پہنچنے کا راستہ ہے، مقصود میرے خدا کی ذات ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ عقیدہ رسالت اس کا کیسا ہے، اس کا عقیدہ رسالت بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اگر وہ سرکار کو مانے تو شانوں سمیت مانے، عظمتوں سمیت مانے، صحابہ کرام کو مانے تو اس طرح مانے، پکا نظریہ و خلفائے راشدین کے بارے میں، پکا نظریہ و شیخین کریمین کے بارے میں، جب اہل بیت نبوت کو مانے تو اس طرح مانے جب بھی حضور کی ازواج کا نام آئے اس کی نظریں جھکے، جب بھی حضور کی شہزادیوں کا نام آئے اس کا سر ادب سے جھک جائے، جب اپنے دل پر توجہ کرے اندر سے آواز آئے نہیں نہیں تو صحابہ کرام کا بھی غلام ہے، مصطفیٰ کی اولاد کا بھی غلام ہے۔ سامعین کرام، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا فرمان ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو دیکھیں کتنا حساس معاملہ ہو گیا، ولی کی عداوت، ولی کی دشمنی، اللہ سے دشمنی قرار پائی تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہم پہچانے ولی ہے کون، کہیں ہم ان کی مخالفت نہ کر بیٹھے اور اللہ جل شانہ کے قہر و غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر اسی حدیث میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن میری دی ہوئی خاص قوت سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن اس میں خاص توانائی پکڑنے کی ڈال دی جاتی ہے، کان اس کے
کے ہوتے ہیں، سننے کی خاص قوت اس میں ڈال دی جاتی ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، لیکن میری دی ہوئی خاص قوت سے وہ چلتا ہے۔ حضرت آصف بن برخیا آنے واحد کے اندر تخت بلقیس لے آئے کہ نہیں لے آئے؟ قرآن فرمائے مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلقیس آ رہی ہے، بلکہ وہ شہر سے باہر پہنچ گئی ہے، کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آئے۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور میں لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے کتنا وقت لگے گا، کب لے کر آئے گا؟ اس نے کہا حضور مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن پڑھیے، قال الذی عندہ من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کے علم کا کچھ حصہ تھا، پوری زبور کا عالم نہیں تھا، زبور کی کچھ آیتوں کا عالم تھا، اس نے کہا انا اعطیک بھی، حضور میں لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے کتنا وقت لگے گا، کب لے کر آئے گا؟ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور اب آنکھیں بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت سامنے پڑا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھا تو بے سختہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری دہلیز کے غلام کو اتنی شان دی ہے کہ وہ آنے واحد کے اندر تخت لا سکتا ہے۔ جو کرامات پچھلے اولیاء اللہ کو حاصل تھی وہ اس امت کے اولیاء کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ جس طرح حضور تمام انبیاء سے افضل والا ہے، حضور کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے، حضور کی امت کے اولیاء تمام امت کے اولیاء سے افضل ہیں۔ جب ان کی کرامات ہو سکتی ہیں کہ آنے واحد کے اندر تخت لا سکتے ہیں، تو جب اس امت کے اولیاء کی کوئی کرامت بیان کی جائے تو طبیعت میں بے چینی کیوں ہو جاتی ہے، منہ ٹیڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ حضرت آصف بن برخیا کے پاس تو کتاب اللہ کے علم کا کچھ حصہ تھا، پوری زبور کے عالم بھی نہیں تھے۔ وہ آنا واحد کے اندر تخت لے آئے، وہاں جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا، آنے کو 1 مہینہ لگتا تھا، لیکن وہ صرف آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ تو حضور علیہ السلام کی شان میں تو رب کائنات نے پورا قرآن نازل فرما دیا، آپ کی شان تو وراء الورا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا قاری محمد مختار صاحب کو، آئیں اور اللہ کا پاک کلام